میں پھر علماء سے کہوں گا کہ آپ اس پہ کلیئر موقف دیں. ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں نے جو کہا ہوا ہے کہ خواب حجت نہیں ہوتے، اور کئی لوگ آپ کی بات پہ یقین کر کے تو اتنے برے کمنٹس کرتے ہیں نا، یعنی اتنی برے میں علماء سے کہوں گا آپ ذرا ان ویڈیوز پہ جا کے کمنٹس تو چیک کریں کہ وہ کمنٹس کیسے کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک بحیثیت مسلمان وہ لوگ کیسے کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں اس طرح سے نقصان پہنچا سکتے ہیں. یعنی یہ حدیث ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو اب ایسا نہ ہو کہ ان کا یہ عمل قیامت کے دن ان کی گلے کی ہڈی بن جائے، جو نہ ان سے نگلی جائے اور نہ پھر ان سے اگلی جائے. ایک موجودہ دور میں بھی ایک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ بھی ایک خواب کا نتیجہ تھا. بابا قوم محمد علی جناح جب یہاں سے تانگ آ کے تو یو کے چلے گئے. تو جب وہ یو کے میں تھے تو اس وقت بابا قوم محمد علی جناح کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ محمد علی جناح واپس جاؤ تم اور وہاں پہ برے صغیر کے مسلمانوں کی مدد کرو. تو پھر اس خواب کے بعد وہ واپس پاکستان آئے اور پاکستان کے لیے انہوں نے جد و جہد کی، اور اللہ کی رحمت سے پاکستان یہ وجود میں آیا جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک خواب کا نتیجہ ہے. اگر ہو سکتا ہے اس وقت بابا قوم محمد علی جناح کو وہ خواب نہ آتا تو وہ پاکستان ہی نہ آتے، اور اس صورت میں پاکستان وجود میں ہی نہ آتا. تو پاکستان کا جو وجود ہے وہ بھی ایک خواب کے نتیجے میں آیا تھا. یہ بھی ایک مثال ہے. اب اسلام میں ڈریمز کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے، کوئی بھی نہیں بتاتا. یہ جتنے بھی میرے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں بس یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام میں خواب حجت نہیں ہوتے، اور اس بیس پہ مجھے وہ جھٹلاتے ہیں، میرے خوابوں کو بھی جھٹلاتے ہیں. آخر اس میں ایسی بات ہی کیا ہے؟ یہی تو پیغام ہے میرے خوابوں میں سب سے بڑا کہ اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچائیں. اس میں کیا برائی ہے؟ تو پوری امت کے لیے حجت ہو جاتا ہے. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ کو کوئی خواب تو نہیں آیا؟ آپ جس کو خواب آئے وہ شیئر کریں. تو پھر ایک حدیث میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کا سلسلہ ان پہ ختم ہو گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، تھے اور رہیں گے. ان کے بعد نہ کسی نبی نے آنا نہ کسی رسول نے آنا. ان پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے جانے کے بعد مبشرات کا سلسلہ باقی رہے گا. تو صحابہ نے پوچھا یہ مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچے خواب. یعنی سچے خواب جو ہیں، یعنی سچے خواب کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اچھے ہی ہوں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ برے خواب بھی سچے ہو جاتے ہیں. تو وہ سچے خوابوں کا ذکر ہوا ہے. اور پھر ایک صحیح مسلم بخاری کی حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب جو ہیں یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. ابن ماجہ میں ہے کہ 170 سچے خواب جو ہے نا وہ نبوت کا 170واں حصہ ہے. ایک حدیث میں 40واں حصہ ہے، اور ایک حدیث میں تو 25واں حصہ لکھا ہوا ہے. اور یہ سب حدیثوں میں موجود ہے. یعنی یہ خواب و اسلام میں خوابوں کی اہمیت بیان کی گئی ہے. اور یہ کس نے بیان کی ہے؟ یہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. تو ہم نے یہ حدیثوں کو بھلا دیا، اور وہ جو علماء کا موقف ہے اس کو اتنا سٹرونگلی ہم پیش کرتے ہیں کہ پتہ نہیں جیسے وہ کوئی حدیث ہے. تو میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ علماء سے کہ اس پہ کوئی کلیئر موقف دیں.